ایسی گفتگو ہے کہ جس کی ضرورت ہے قوم کو، اس اعتبار سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں بڑے حساس پہلو ہیں جس کو ہمیں بڑی احتیاط سے بیان کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے بعض جگہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو بات مبہم لگے، کیونکہ جو بات کھل کے کہنا ہے وہ ہم شاید نہ کہہ سکیں۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ ہم اس کا موضوع آپ کو بتائیں کہ یہ موضوع کیا ہے، کیا بات ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ مشاہدہ ہے کہ دین حق جس کی تبلیغ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اس کا عالم انسانیت میں آج اگر وجود ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف کربلا ہے، صرف امام حسین علیہ السلام کا اقدام ہے کہ اگر یہ اقدام نہ ہوتا، اگر یہ واقعہ شہادت اور واقعات اسیری اہل بیت کی واقع نہ ہوتی تو حقیقی دین اسلام جو ہے وہ عالم انسانیت میں کہیں بھی موجود نہ ہوتا۔ یہ ایک ہے، حقیقت بھی ہے اور ہمارا دعویٰ بھی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں ہر جگہ کہ کربلا نہ ہوتی یا حسین نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن، حدیث اور تاریخ، یہ سب چیزیں ہماری نظر میں ہونا چاہیے۔ عام انسانوں کے سامنے جب آپ بات کرتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ آج کے جو مسلمان ہیں ان کی اکثریت بہرحال امام حسین کو حق اور یزید کو باطل ہی سمجھتی ہے، سوائے معدود چند لوگوں کے۔ تو سب اس بات پر متفق ہیں، لیکن صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت یزید کا دور حکومت تھا اس وقت تو پورا عالم اسلام جس کی حدود اتنی پھیلی ہوئی تھیں کہ پورا عرب، پورا فارس، یورپ تک کا علاقہ اور مشرق وسطیٰ، اسی طریقے سے اوپر ہم ایشیا کے بالائی علاقوں میں چلے جائیں تو وہ سارے علاقے جو تھے وہ سلطنت اسلامیہ میں شامل تھے، مسلمان مملکت میں شامل تھے، اور اتنی بڑی آبادی جو عالم اسلام کی اور اتنی بڑی حدود اور اتنی عظیم الشان دنیا والوں کی نظروں میں، ہماری نظر میں تو عظیم الشان نہیں ہے، اور اتنی قوی طاقتور حکومت جو ہے عالم اسلام کی حکومت کہلاتی ہے، مسلمانوں کی حکومت کہلاتی ہے، اور اس کا حاکم جو ہے وہ مسلمانوں کا دینی رہنما، دینی سربراہ کہلاتا ہے، اس کا عمل حجت ہے مسلمانوں کے نزدیک، اس کی اطاعت جو ہے وہ مسلمانوں کے نزدیک از روح قرآن واجب ہے۔ اور ایسی صورت میں جب اس کو خاص طور سے رسول کا خلیفہ سمجھا جاتا ہے اور پورے عالم انسانیت میں اسلام کا تعارف اس حوالے سے ہوتا ہے کہ یہ دین اسلام کی ایک مثالی شکل ہے اور یہ حاکم جو ہے وہ پیغمبر اسلام کا نائب ہے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ کہ جو اسلام کو باہر سے دیکھیں یا اندر سے دیکھیں، اب جب پورا عالم اسلام متفق ہو گیا ہے اس حکومت پر، پورا عالم اسلام اس اسلام کو اسلام سمجھ رہا ہے، تو جب تک کہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی صورت، کوئی ایسا اقدام نہ ہو کہ ایک مرتبہ لوگوں کو یہ پتہ چلے
کہ یہ اسلام جس کو ہم اسلام کہہ رہے ہیں یا اسلام سمجھ رہے ہیں یہ حقیقی اسلام نہیں ہے، بلکہ حقیقی اسلام یہ ہے۔ تو جب تک ایسا نہ ہو، طے شدہ بات ہے کہ اگلی نسلیں جو پیدا ہوتی وہ اسی کو اسلام سمجھتی ہیں، اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ حقیقی اسلام کیا ہے، کیونکہ اس وقت کی اکثریت، بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو نہ صرف اکثریت بلکہ کل مسلمان اس پر متفق تھے، کیونکہ جب یزید کا مقابلہ کرنے کا وقت آیا تو 72 ہی سامنے آئے۔ تو اتنی بڑی سلطنت میں صرف 72 نے مخالفت کی، باقی سب تو راضی تھے نا۔ تو اب ایسی صورت میں اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو یہ طے شدہ بات ہے کہ پھر اسلام جو دنیا میں پہچانا جاتا وہ وہی پہچانا جاتا جو یزید کا اسلام تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ایک بنیادی بات۔ اب سوال یہ کہ اس کو ہم قرآن سے ثابت کریں، اس کو حدیث سے ثابت کریں، کیوں کریں؟ اس لیے کہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ اس وقت اس معاملے میں تو ہمیں اطمینان ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مکتب تشیع ہی ہو۔ مکتب تشیع کے باہر جو لوگ ہیں، عام مسلمان ہیں، ان کی بھی اکثریت یزید کو حق نہیں سمجھتی، ان کی بھی اکثریت امام حسین کو ہی حق سمجھتی ہے، بلکہ اگر یزید کو کوئی حق سمجھ لے تو وہ باقاعدہ اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، اس کے خلاف دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا عالم اسلام جو ہے وہ اس بات کو جاننے لگا ہے کہ یزید کا دین یا یزید حق نہیں تھا، لیکن عہد یزید میں تو نہیں جانتے تھے نا، عہد یزید میں سب اسی کو حق سمجھ رہے تھے۔ تو اب جو یہ آج لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، آج کے عالم اسلام میں اکثریت یزید کو برا کہہ رہی ہے، تو اس کی وجہ امام حسین کا ہی اقدام تو ہے۔ اب یزید کو برا کہہ دینا، یزید کے زمانے کو برا سمجھنا، یزید کے اقدامات کو برا سمجھنا، یہ تو عام ہو چکا۔ لیکن جب ہم آ جاتے ہیں مکتب تشیع کی طرف تو وہاں پر ہم صرف یزید کو برا کہنے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یزید کی برائی تو برائی کا آخری درجہ تھا، ابتدا تو کہیں اور سے ہوئی ہوگی، ایک دن میں تو برا نہیں ہو گیا عالم اسلام، آہستہ آہستہ آگے بڑھا ہوگا، آہستہ آہستہ برائی عام ہوئی ہوگی۔ پیغمبر اسلام کے زمانے کا معاشرہ اور یزید کے زمانے کا اسلامی معاشرہ جب زمین و آسمان کا فرق ہے تو ایک دن میں تو زمین و آسمان کا فرق نہیں ہو سکتا، یقیناً اس کی جڑیں گہری ہوں گی، یقیناً کہیں دور سے آیا ہوگا۔ تو اب یہ باتیں جو ہیں یہ عام مسلمان عموماً نہیں کرتے ہیں، جو حق کی بات کرنے والے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم نے سنی ہے ایسی باتیں بھی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں تھوڑی ہو گیا، ہمیں دیکھنا پڑے گا پیچھے کہاں سے آ رہا ہے۔ تو یہ عام طور پر بہرحال لوگ نہیں دیکھتے، لیکن ہم نے اس چیز کو سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت کے معاشرے میں جو یزید کے زمانے کا معاشرہ تھا اور سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے سے اس میں زمین آسمان کا فرق تھا، تو یہ زمین و آسمان کا فرق کہاں سے شروع ہوا، کب سے چلا، یہ ہماری گفتگو ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو اگر یزید کی طرف مائل کرنا ہو یا امام حسین سے بدظن کرنا ہو تو ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ بھائی وہ زمانہ جس میں واقعہ کربلا پیش آیا، وہ زمانہ جس میں واقعہ کربلا پیش آیا، اس کے جو مسلمان تھے، جو یزید کی حکومت پر راضی اور خوش تھے، وہ سب کے سب یا صحابہ کرام تھے یا تابعین تھے، کیونکہ رسول اللہ کی وفات کے 50 سال بعد امام حسین شہید ہوئے۔ تو جو لوگ عہد رسالت میں رسول اللہ کے گرد تھے اور کلمہ پڑھ چکے تھے، ان کو مسلمان صحابہ کہتے ہیں، اور صحابی کو عادل بھی سمجھتے ہیں، اس کو اجتہاد کا حق بھی دیتے ہیں، اس کو قابل پیروی بھی سمجھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں 400 نہیں تو 250 300 اصحاب رسول اس وقت موجود تھے جنہوں نے رسول کا زمانہ دیکھا تھا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا وہ تو سبھی تھے، کیونکہ ابھی صحابہ موجود ہیں،
تو صحابہ کو دیکھنے والے سبھی ہیں، تو یا صحابہ ہیں یا تابعین ہیں۔ تابعین ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کا دور دیکھا ہو، صحابہ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے رسول کا دور دیکھا ہو۔ تو اب جنہوں نے صحابہ کا دور دیکھا تھا وہ تھے تابعین، اور صحابہ کرام کے بعد عالم اسلام جن مسلمانوں کو سب سے بہتر مسلمان سمجھتا ہے صحابہ کے بعد، سب سے زیادہ صحابہ کے بعد جن کو سمجھتا ہے وہ تابعین ہیں۔ تو یا صحابہ تھے یا تابعین تھے۔ تو اتنی بڑی غلطی صحابہ اور تابعین نے کیسے کر دی؟ اس پر مسلمان بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں کہ بھئی تو سارا کام کیا تو صحابہ اور تابعین کا ہی ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بعض اوقات انتہائی جاہلانہ ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہ کر لی؟ یعنی گویا امام حسین کو صحابہ کی پیروی کرنا چاہیے تھی۔ تو اب یہ گفتگو جو ہے اس کو ہم اس انداز پر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عہد یزید کی جتنی بھی خرابیاں آپ گنوا لیں یہ ایک دن میں نہیں ہوئی ہیں یا ایک سال میں نہیں ہوئی ہیں، یہ سب عہد رسالت سے لے کے اور یزید تک آہستہ آہستہ بتدریج زمانہ جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے۔ اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ عام مسلمانوں کے سامنے اگر یہ بات کہی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عہد رسالت میں آ جائیں، عہد رسالت کے فوراً بعد آ جائیں تو یہ تو وہ زمانہ ہے جو صرف صحابہ کا زمانہ ہے، تو پھر صحابہ کے زمانے میں اتنی برائیاں کیسے ہو گئیں؟ اب یہ ایک حساس پہلو ہے جس کو ہم اگر صرف اس طریقے سے بیان کریں کہ یہ ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تو کوئی دوسرا کیوں مانے گا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب تاریخ میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے، تو بھی وہ کہے گا کہ یہ غلط لکھا ہے مورخ نے۔ اگر ہم کہیں یہ حدیث ہے تو وہ کہے گا کہ حدیث ہم مستند نہیں سمجھتے، تو بات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ وہ مسلمان خواہ وہ مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہوں یا مکتب تشیع سے تعلق نہ رکھتے ہوں، ان کو فکر کے لیے ایک مواد دیا جائے، سوچنے کے لیے مواد دیا جائے۔ اور سوچنے کے لیے جب ہم مواد دیں گے اور وہ سوچنے پر آمادہ ہوں گے تو اسی صورت میں ہوں گے کہ جب ہم اپنی بنیاد جو ہے وہ قرآن پر رکھیں اور جتنی گفتگو کریں وہ صرف اور صرف قرآن سے کریں، یعنی حدیث اور تاریخ کو حوالے کے طور پر پیش کر دیں، دلیل کے طور پر قرآن کو ہی پیش کریں۔ ایک چیز ہوتی دلیل کے طور پر پیش کرنا، ایک حوالے کے طور پر پیش کرنا۔ حوالے کے طور پر ہم حدیث پیش کر سکتے ہیں، حوالے کے طور پر ہم تاریخ پیش کر سکتے ہیں، لیکن دلیل کے طور پر جب ہم پیش کریں گے تو صرف اور صرف قرآن ہی پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہم آپ لوگوں کو سمجھا کے کہہ رہے ہیں کہ کسی کو جتنا ذہن میں آ جائے، جتنا یاد رہے، کیونکہ ہمارے سامنے ہمیں جو نظر آ رہی ہیں شکلیں بچیوں کی نظر آ رہی ہیں، ظاہر ہے ان بیچاریوں نے تاریخ بھی نہیں پڑھی ہوگی، تو بہرحال قرآن تو پڑھی ہے، تاریخ پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، ہم تو قرآن سے بات کر رہے ہیں۔ تو اب آئیے ہم ابتدا کر رہے ہیں قرآن کی بعض آیتوں سے، اور اس کے بعد ہم پہنچیں گے وہاں جہاں سے ہمیں تاریخ کا سہارا لینا ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلے اب آغاز ہم کر رہے ہیں، آپ لوگ نوٹ کر رہی ہیں تو نوٹ کر لیں، سورہ آل عمران آیت 83۔ آل عمران آیت، اچھا ہاں آپ لوگوں کو اردو کی گنتی بھی نہیں آتی، 83۔ ہاں 83 تو سمجھ رہے ہیں نا، کیا کہیں، ہشتا تو سے کہیں، فارسی بول کیا کہیں، ہم تو 83 کہنے کے عادی ہیں، وہی ہم نے 83 کہہ دیا، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں اچھا، تو آل عمران کی 83ویں آیت ہے، اور اس میں پروردگار عالم کے ارشاد فرما رہا ہے کہ افا غیر دین اللہ یبغون
افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ آیت آپ نے لکھ لی، قرآن میں جا کے پڑھ لیجیے گا، حوالہ لکھ لیا نا۔ اچھا، تو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ لوگ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین تلاش کرتے ہیں، یا کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تو وہ دین ہے کہ جو قبول کر لیا گیا، مان لیا گیا، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، سب نے اس دین کو قبول کر لیا ہے، طوعاً وکرہاً، کسی نے خوشی سے قبول کیا ہے، کسی نے مجبوری سے بجبر قبول کیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہاری بازگشت جو ہے وہ ہماری طرف ہے۔ اب دیکھیے آپس میں ربط کیا ہے ان باتوں کا۔ یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں کیا؟ یہ دین وہ ہے جس کو قبول کیا جا چکا ہے، اور بازگشت تمہاری، پلٹ کے آنا جو ہے وہ ہماری طرف ہے۔ اب ان تینوں کو الگ الگ لے کے چلیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں؟ اب یہاں پر ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے علاوہ دین چاہتے ہیں؟ یہ دین تو چاہتے ہیں لیکن وہ اللہ والا جو دین ہے وہ نہیں چاہتے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں؟ اور اس کے بعد ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو طوعاً و کرہن قبول کیا جا چکا ہے، اور تمہاری بازگشت جو ہے وہ ہماری طرف ہے۔ عام مفسر کے سامنے جب یہ آیت آپ رکھیں گی تو وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے تبلیغ کی، بہت سے لوگوں نے دین کو نہیں مانا، اپنے پرانے دین پر باقی رہے، بت پرستی پر، جاہلیت پر، جو ان کا دین تھا اس پر باقی رہے، اور رسول کے دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ لہٰذا یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کوئی دوسرا دین چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے کہی جا رہی ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ نہیں ہے، اس کو اب ہم آگے بیان کریں گے۔ اب دیکھیے، ہم آپ کو تاریخ بتائیں، کیونکہ اگر آپ کے علاوہ ہمارے سامنے ایسے لوگ ہوتے جن کی طرف سے ہمیں یہ امید ہوتی کہ وہ تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں، تو ہمیں ضرورت نہیں پڑتی یہ بات کرنے کی، لیکن اب آپ لوگوں کے لیے ضرورت پڑ رہی ہے۔ رسول اللہ نے اپنی بعثت کا اعلان کہاں کیا؟ مکے میں۔ مکے میں آپ کا مقابلہ کن لوگوں سے ہوا؟ سامنے کون لوگ آئے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی؟ مشرکین مکہ یا کفار قریش، جو بھی آپ ان کو کہیں۔ اچھا، اب وہ آپ کی مخالفت کرتے رہے، اور وہ مخالفت جو تھی وہ بڑھتی رہی، بڑھتے بڑھتے عالم یہ ہو گیا کہ آپ کو گھر سے نکال دیا گیا۔ 3 سال آپ شیب ابی طالب میں رہے، اور وہ 3 سال جو تھے وہ کب سے شروع ہوئے؟ بعثت کے 7 سال بعد۔ 7 سال بعثت کا زمانہ جس میں آپ مکے میں زندگی گزار رہے تھے، آپ کے سامنے اکثریت کفار کی تھی جو آپ کے دین کو نہیں قبول کر رہے تھے۔ وہ آپ کے اوپر آوازیں بھی کستے تھے، آپ کو ستاتے بھی تھے، ذہنی اذیتیں بھی دیتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی مجنوں کہتے تھے، کبھی اور اس قسم کی گفتگو کرتے تھے جس سے آپ کو ذہنی اذیت ہو۔ جسمانی اذیت کے لیے کبھی آپ کے آگے کانٹے بچھاتے تھے، کبھی آپ کے اوپر کوڑا پھینکتے تھے، کبھی پتھر مارتے تھے، طرح طرح سے آپ کو ستاتے بھی تھے۔ اور اس وقت معاشرہ جس میں آپ زندگی گزار رہے تھے، اس میں وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے، تھوڑی سی تعداد تھی، بہت کمزور تھے، ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہوتی تھیں۔ جناب عمار یاسر کا خاندان مسلمان ہو گیا تھا تو ان کو باندھ کے کھینچا جاتا تھا، لٹکایا جاتا تھا، تکلیف دی جاتی تھی، ان کی والدہ اسی طریقے سے شہید ہو گئی تھیں۔ تو جو بھی مسلمان ہو گئے تھے ان کے اوپر اتنی زیادتی ہوتی تھی کہ آخر آپ کو حبشہ بھیجنا پڑا تھا۔ تو وہ زیادتیاں الگ ہو رہی تھیں، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جس معاشرے میں آپ زندگی گزار رہے تھے اس میں کافر موجود تھے۔
اب جب وہ کافروں کے معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے، اور وہ عرصہ کتنا ہے، مکی زندگی تقریباً 13 سال ہے، شیب ابی طالب کے 3 سال ملا کے تقریباً 13 سال ہے، اور ان 13 سالوں میں نزول قرآن جاری تھا، قرآن مسلسل نازل ہو رہا تھا، اور ہجرت سے پہلے یعنی مکی زندگی میں قرآن کے 114 سوروں میں سے 86 سورے نازل ہو چکے تھے، صرف 28 سورے بچے تھے جو ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئے، یعنی بیشتر حصہ قرآن کا مکے میں نازل ہو چکا تھا۔ کن حالات میں نازل ہوا تھا کہ جب رسول اس معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے جس میں کافر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، مسلمان بہت کم تھے، کافر بہت زیادہ اور غالب تھے، اور حکم رسول کو کیا تھا، رسول کی ذمہ داری کیا تھی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ آیتوں کی تلاوت کریں، نفوس کا تزکیہ کریں، اور کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ درجہ بدرجہ ہے، پہلے ہے آپ کو آیات کی تلاوت کرنا۔ اب آیات کی تلاوت کرتے وقت تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کس کے سامنے کر رہے ہیں، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے مومن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، آیات تو سب کو سنائیں گے۔ تزکیہ نفس کس کا کریں گے؟ جو آپ کے دین کو یعنی اللہ کے دین کو قبول کر لے گا۔ اور کتاب و حکمت کی تعلیم کس کو دیں گے؟ جس کا تزکیہ نفس ہو چکے گا، دین کو قبول کر لیا، نفس پاک ہو گیا، اب وہ اس قابل ہو گیا کہ کتاب اور حکمت کی اس کو تعلیم دی جائے۔ اس طریقے سے مکی زندگی گزر رہی ہے۔ اب مکی زندگی میں ان کفار نے کہ جو رسول کے دین کو کسی حال میں قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کر لو کہ ہمارے خدا جو ہیں، جن کو ہم اپنا خدا سمجھتے ہیں، اپنا معبود سمجھتے ہیں، وہ بتوں کو پوجتے تھے، لات، منات، حبل، عزیٰ، نائلہ، یہ ان کے وہ بت تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کر لو کہ ہم کچھ عرصے تم ہمارے بتوں کی پرستش کر لیا کرو، اور کچھ عرصے ہم تمہارے معبود کی پرستش کر لیں گے یا عبادت کر لیں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول سے یہ کہا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون، آپ ان کافروں سے یہ کہہ دیں، ان کافروں سے یہ کہہ دیں۔ اب یہ پورا سورہ آپ کو یاد ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، پورا سورہ پڑھتے چلے جائیں، اس کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہے کہ کیا ہے کہ تم جن خداؤں کی یا جن معبودوں کی پرستش کرتے ہو، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کی پرستش کریں، اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم بھی اس لائق نہیں ہو کہ اس خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کر سکو۔ 2 دفعہ اس جملے کو دہرایا، ہم نے اس کی عبادت نہیں کی، تم نے اس کی عبادت نہیں کی، ہم نے اس کی عبادت کی، تم اس کی عبادت نہیں کرو گے۔ سب چیزیں کہنے کے بعد آخر میں کیا بات کہی کہ لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، اور ولی دین، کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ ہاں، ہمارا دین، لکم دینکم، تمہارے لیے، اور ولی دین کا کیا معنی ہے؟ میرا دین نہیں، ولی دینی ہوتا اگر میرا دین ہوتا تو۔ ولی دین جو ہے نا، ولی دین، میرے لیے دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، یعنی لفظ دین جس کے لیے استعمال وہ صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے، رسول کا کوئی دین نہیں ہے، اللہ کا دین ہے۔ تو تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے دین، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ ایک فیصلہ ہو گیا ان کفار سے جن کے ساتھ رسول مکے میں رہ رہے تھے کہ اب یہ بات طے ہو گئی، اب ہم تمہاری دین کی بات نہ تم سے ہم کریں گے، نہ تم ہم سے کوئی دین کی بات کرو گے۔ دین کا معاملہ جو ہے اس کا فیصلہ ہو گیا کہ تم جس چیز کو دین سمجھتے ہو بس وہ تمہارے لیے ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ہمارے پاس سوائے اللہ کے دین کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہم صرف اللہ کے دین پر چلتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کسی کے دین کو نہیں جانتے۔ تو کیا ہوا، یہ ایک فیصلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک عرصہ گزر گیا، ہجرت کا زمانہ آ گیا، رسول ہجرت کر کے مدینے آ گئے،
مدینے جب آئے تو مدینے آنے سے پہلے اہل مدینہ مسلمان ہو چکے تھے. اب وہ ہم تاریخ اس وقت نہیں بیان کریں گے کہ اہل مدینہ کیسے مسلمان ہوئے تھے. تمام اہل مدینہ مسلمان تھے سوائے کچھ یہودی قبیلوں کے. باقی سب وہاں مسلمان ہو گئے، اکثریت مسلمانوں کی ہو گئی. ان مسلمانوں نے رسول اللہ کو دعوت دی. رسول اللہ وہاں پہنچ گئے، اور جب وہاں پہنچ گئے تو ایک ایسا معاشرہ قائم ہو گیا کہ جس میں سب مسلمان ہیں. کچھ انصار ہیں، کچھ مہاجر ہیں، پورا معاشرہ مسلمان ہے. اب اس میں کفار قریش نہیں رہتے، وہ مکے میں رہ گئے. سب مسلمان رہتے ہیں. ٹھیک ہے، سب مسلمان مدینے میں رہتے ہیں. اور جو یہودی ہیں بھی ان کا اپنا الگ راستہ ہے، اپنے علاقے ہیں، اپنی جگہ رہتے ہیں. کچھ عرصے رہے تھے، اس کے بعد جو ان سے معاہدے ہوئے تھے وہ انہوں نے توڑ دیے تھے اور وہ خیبر میں جا کے جمع ہو گئے تھے. پھر ان سے جنگ خیبر ہوئی تھی، وہ ایک الگ تاریخ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب رسول اللہ کو یہ موقع مل گیا کہ ایک اسلامی مملکت قائم کر دیں. لہٰذا مدینے میں سب سے پہلے اسلامی ریاست قائم ہو گئی. اسلامی ریاست کب قائم ہوتی ہے؟ جب مسلمان معاشرہ قائم ہو. جب تک مسلمان معاشرہ نہیں ہو تو اسلامی حکومت بھی قائم نہیں ہوگی. اب مسلمان معاشرہ قائم ہو گیا. مسلمان معاشرہ جب بن گیا تو اب رسول اللہ کے لیے یہ بڑی آسان صورت نکل آئی کہ اب آپ ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ دیں. ایک اسلامی ریاست، اسلامی سلطنت مدینے میں بن گئی. اب اس اسلامی سلطنت کے قوانین، اسلامی سلطنت کا آئین، اسلامی سلطنت کے دساتیر جو بھی ہیں وہ سب مسلمان ہیں، اسلامی ہیں. اور جو رہنے والی آبادی ہے وہ سب کون ہے؟ وہ سب مسلمان ہیں، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں. اب کافر جو ہیں، مشرکین جو ہیں، وہ مکے میں رہتے ہیں، جنگ کرنے آتے ہیں. پہلا سال گزر گیا ہجرت کا، جنگ بدر ہوئی. دوسرا گزر گیا، جنگ احد ہوئی. تو وہ باہر سے آ کے لڑ رہے ہیں، باہر سے جا رہے ہیں. اب وہ ہمارے ساتھ رہتے نہیں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے نہیں ہیں. اب جو سورے نازل ہوں گے مدینے میں تو ان سوروں میں مخاطب کون ہوگا؟ کافر تو مخاطب نہیں ہوں گے نا. اب منافق ہوں گے، بے شک منافق ہوں گے، مگر ابھی تو منافق کو چھوڑ دیں. کیونکہ منافق جو ہوتا ہے نا، اس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ یہ منافق ہے. وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، وہ رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے، وہ رسول کے ساتھ جہاد کرنے بھی جاتا ہے، وہ اسلام کی وفاداری کے لمبے چوڑے دعوے بھی کرتا ہے. اب جس کو دل کا حال معلوم ہو وہی بتا سکتا ہے کہ یہ منافق ہے. عام لوگ تو اس کو مومن سمجھتے ہیں. ہم یہ عموماً منافق کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ منافق وہ ہوتا ہے جو اصل میں کافر ہوتا ہے، لیکن اپنے کفر کو اسلام کے لبادے میں چھپا لیتا ہے، پرورش کفر کرتا ہے اسلام کی آڑ میں. وہ ہوتا ہے منافق. تو جب تک لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ منافق ہے، یا یہ سمجھیں کہ جب تک لوگ اس کو مومن سمجھتے رہیں، جب تک وہ منافق ہے. اگر پتہ چل جائے کہ یہ مومن نہیں ہے تو پھر وہ منافق بھی نہیں رہے گا. کیونکہ منافق تو اس لیے ہے کہ مومن سمجھا جا رہا ہے کافر. تو وہ کافر جو مومن سمجھا جاتا ہو وہ ہوتا ہے منافق. تو اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ منافق بھی نہیں رہے گا. جب تک وہ مومن سمجھا جائے. لہٰذا جتنے بھی منافق عہد رسالت میں تھے سب مومن سمجھے جاتے تھے. کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا تھا کہ یہ منافق ہے، نہ کسی کے سر پر سینگ تھے. اللہ جانتا تھا کہ یہ منافق ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کا زمانہ تھا، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں، اللہ کی طرف سے پیغمبر اسلام پر وحی آ رہی تھی، تشریعی وحی آ رہی تھی. ورنہ وحی کی بہت سی قسمیں ہیں، غیر تشریعی وحی بھی ہو سکتی ہے. تو تشریعی وحی آ رہی تھی. جب تک تو منافقوں کا بڑی شد و مت کے ساتھ ذکر ہو رہا تھا. لیکن جب رسول اللہ کی وفات کے بعد عام مسلمانوں کا زمانہ آ گیا تو معاشرہ اسلامی میں منافق کا نام و نشان بھی نہیں ملتا کہیں.
کوئی نہیں کہتا کہ یہ منافق تھا، نہ کوئی اپنے آپ کو منافق کہتا ہے، نہ کوئی دوسرا کسی کو منافق کہتا ہے، سوائے اس کے کہ جس سے جھگڑا ہو جائے، اور نہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ منافق ہے۔ جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، کیسے ثابت کریں گے آپ کے لیے منافق ہے؟ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے اوپر تو الگ بات ہوگی، ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں۔ تو کیا ہوا، منافق ضرور تھے لیکن وہ مومن سمجھے جاتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو مومن کہتے بھی تھے۔ اب ایسی صورت میں جو سورہ مدینے میں نازل ہوئے، اس میں رسول کے سامنے کافر نہیں ہیں، رسول کے سامنے سب مسلمان ہیں۔ اب مدینے میں سورہ آل عمران ہے، مدنی، ہم نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی نا، سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے۔ قرآن میں جو سورے شروع میں ہیں وہ زیادہ تر مدنی ہیں، بقرہ بھی، آل عمران بھی، اور بھی جو بڑے سورے آپ کو ملتے ہیں، اکثر سورے اس میں مدنی ہیں۔ تو آل عمران جو ہے وہ بھی مدنی سورہ ہے، مائدہ بھی مدنی سورہ ہے، اور آپ کو ویسے تو قرآن میں لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ مدنی ہے، یہ مکی ہے، لیکن ایک چیز اور پہچان یہ ہے کہ وہ سورے جو ابتدا میں نازل ہوئے تھے ان کی آیتیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں، جیسے سورہ واقعہ کی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، سورہ صافات کی چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں، لیکن جب آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، تو اتنی بڑی بڑی آیتیں ہوں گی کہ 2-3 آیتوں میں ہی پورا صفحہ بھر جائے گا۔ تو جب بعد میں آیتیں بڑی بڑی نازل ہوتی تھیں، شروع میں چھوٹی چھوٹی سی نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک خطاب ہے اللہ کا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنو، یہ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب جو ہے یہ صرف مدنی سوروں میں ملے گا، مکی سوروں میں نہیں ملے گا۔ اگر کسی سورے میں یا ایھا الذین آمنو آیا تو سمجھ لیں کہ مدنی ہے، مکے میں نہیں۔ تو بہرحال یہ بھی موضوع نہیں ہے، چھوڑیں آگے بڑھیں۔ تو اب کیا ہوا کہ آل عمران جو کہ مدنی سورہ ہے، اس میں رسول سے یہ کہا جا رہا ہے کہ افا غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین مانگ رہے ہیں؟ تو اب یہ ان کافروں سے تو بات ختم ہو گئی نا کہ بھئی تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، اب نہ تم ہم سے بات کرنا نہ ہم تم سے بات کریں گے۔ اب یہ کہنا کہ یہ کون سا دین مانگ رہے ہیں، یہ کس سے کہا جائے گا؟ وہ مدینے میں۔ تو اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ ان کفار قریش کے لیے یہ بات نہیں ہو سکتی، ان سے سورہ کافرون میں معاملات طے ہو گئے کہ اب نہ تم ہمارے دین کی بات کرو گے نہ ہم تمہارے دین کی بات کریں گے۔ وہ چاہتے ہیں تو چاہتے رہیں، ان سے تو مطلب ہی نہیں ہے نا، اب ان کے معاشرے میں تو ہم رہ ہی نہیں رہے۔ تو اب جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں ہمیں ایسے لوگ تلاش کرنا پڑیں گے کہ جو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہنے والے اس معاشرے میں کہاں ہیں؟ اس معاشرے میں ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہاں تو سب مسلمان ہیں، سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہاں تو سب رسول کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو اب اس معاشرے میں ہم وہ دین وہ کہاں سے لائیں؟ تو اب سوال یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا موضوع اور ہماری گفتگو کی بنیاد تو ہے قرآن، لہذا ہمیں پھر قرآن پڑھنا پڑے گا۔ یہ ہم نے آیت پڑھی تھی 83۔ اب آپ آگے آ جائیں، اب آپ آ جائیں آیت 86 اور 87 کے اوپر۔ اب آپ آئیں آیت 86 اور آیت 87۔ ہاں 86 اور 87۔ تھوڑی بات اردو کی گنتی یاد کر لیں، کیا حرج ہے؟ یا آپ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم سب مل کے وہ اردو کی کیوں یاد کریں، آپ اکیلے ہیں، آپ ہی انگریزی کی یاد کر لیجیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عادت نہیں ہے۔ خیر، تو بچے جلدی سے یاد کر لگتے ہیں، بوڑھا آدمی کہاں یاد کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بوڑھے طوطے تھوڑی پڑھتے ہیں۔ اچھا، تو 86 87 کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم؟ کیفا یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات
واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ ہے 86. اب 87ویں آیت پائیں. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین. بھلا اللہ اس قوم کی 86 آیت کا ترجمہ کر اس قوم کی ہدایت کیسے کرے جس نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا. اللہ اس قوم کی ہدایت کیسے کرے جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئی. دیکھیں یہاں بھی اپنا ایمان کہا ہے، جیسا اس کا ایمان تھا اس کے بعد وہ کافر ہو گئے. تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ وہ مکے والے کافر نہیں ہیں، یہ وہ کافر ہیں کہ جو اسلام کا اقرار کر چکے، جنہوں نے رسول کی حقانیت کی گواہی دی تھی، جنہوں نے معجزات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے. اب اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں. کیفا یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ کیسے اس قوم کی ہدایت کرے کہ جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے، اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے. اب ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کو اللہ صاحب ایمان کہے، وہ کیا ہے؟ سورہ حجرات میں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. صرف مومن وہ ہیں کہ جو ایک مرتبہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر انہیں کبھی شک نہیں ہوا، انہیں کبھی شک نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جنہیں شک ہوتا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے اصل مومن تو یہ ہے، لیکن بہرحال ایمان کا اعلان کیا ہے تو ٹھیک ہے، ان کا ایمان ہوگا. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جو اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر رہے ہیں، ان کی ہدایت تو اللہ نہیں کر سکتا. کیسے کرے؟ کر تو چکا، اب ایک دفعہ تو ہدایت کر چکا، اب اس کے بعد پھر یہ کافر ہوگا، پھر کرے کیا؟ اب اس کے بعد کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ ظالم ہے. اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا. پھر یہ کہا کہ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ. اب ان کی سزا یہ ہے، ان کے کیے کا نتیجہ یہ ہے، ان کے عمل کا رد عمل یہ ہے کہ اب ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اور لوگوں کی طرف سے بھی لعنت ہے جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے. اچھا اب دیکھیے یہ سورہ آل عمران کی ان 2 آیتوں سے ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ کچھ لوگ ہیں، اب وہ اکثریت میں ہیں، اقلیت میں ہیں، تھوڑے سے ہیں، زیادہ ہیں، یہ ابھی واضح نہیں ہوا ہے، لیکن ایک تعداد ہے لوگوں کی کہ جنہوں نے ایمان لانے کا اعلان کرنے کے بعد کفر اختیار کر لیا. اچھا اب ہم آئیں، اب یہاں پر تک تو قرآن ہو گیا. اب تاریخ کو ذرا سا دیکھیں کہ کیا کبھی کہیں تاریخ میں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جنہوں نے عہد رسالت میں کلمہ پڑھا ہو، اسلام کو قبول کیا ہو، اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہی حبل حزا اور لات و منات کی عبادت شروع کر دی ہو؟ ملتے ہیں؟ دوبارہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم تو اسی دین پر چلے گئے کہ اب ہم بت پرستی کریں گے، اب ہم دوبارہ لڑکیوں کو زندہ دفن کریں گے، اب ہم دوبارہ ایک ایک اونٹ کے پانی پینے پر ہمیشہ لڑتے رہیں گے. ایسے لوگ پیدا ہو گئے دوبارہ مذہب چھوڑ کے واپس. اعلانیہ نہیں کیا تھا لیکن منافقت تو تھی نا. منافقت تو پہلے سے تھی نا، مطلب اعلان تو کسی نے نہیں کیا نا، اعلان نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوا کہ لوگ کافر ہو گئے ہوں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہو گئے. اب ہمیں یہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا جس چیز کو ہم کفر سمجھ رہے ہیں کہ بتوں کی پرستش کرنے لگنا، اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لینا، یا اللہ کے وجود سے انکار کر دینا، یا اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو ماننے لگنا، یہی کفر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی کافر نہیں ہوا،
اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہوئے کافر، تو پھر وہ کیسے کافر ہوئے؟ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسے کافر ہوئے۔ تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ قرآن میں لفظ کفر جو ہے وہ بہت استعمال ہوا ہے، والذین کفروا، یا اور اس طریقے کے بہت سے مقامات ہیں جہاں پر کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اما شاکرین و اما کفورا، یا اور متعدد مقامات ہیں جہاں کفر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اب کفر کا لفظ جب ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے تو کیا اس کا کے معنی اور مفاہیم ہر جگہ ایک ہی ہیں یا فرق ہے؟ فرق ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ کیا فرق ہو سکتا ہے کفر کے لفظ میں؟ کہاں کہاں مفاہیم الگ الگ ہو سکتے ہیں؟ آیات تو اس طرح اس وقت نہیں آ رہی، لیکن اگر مفہوم دیکھیں کفر کا کہ آپوزٹ ہے عدل کا، یعنی جو جس کا جہاں حق ہے اس کو وہاں نہ رکھنا، نہ حق کو حق کی جگہ لے آنا یا حق کو جگہ نہ دینا، کفر ہے۔ تو یہ ہاں، یا کفران نعمت کا لفظ، جیسے ابھی ہم نے سورہ دہر کی آیت پڑھی، تو ہمارے پاس جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے اس سلسلے میں روایات ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن میں لفظ کفر 5 مفاہیم میں استعمال ہوا ہے۔ 5 مفاہیم ہیں کفر کے جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان 5 مفاہیم سب کی تو ہم اس وقت تفصیل نہیں بتائیں گے، لیکن روایات میں وہ آیتیں بھی موجود ہیں کہ جہاں پر لفظ کفر اس مفہوم میں استعمال ہوا، جہاں لفظ کفر ان مفاہیم میں استعمال ہوا، جہاں اس مفہوم میں استعمال ہوا، وہ سب آیتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ ایک الگ ہی سبجیکٹ ہے کہ قرآن میں لفظ کفر کہاں کہاں کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس وقت وہ گفتگو کا حصہ نہیں۔ البتہ ہمیں ایک کفر کی طرف جانا ہے جو ہمیں ملتا ہے کہ عالم اسلام میں واقع ہوا۔ کوئی عالم اسلام میں علی الاعلان کافر نہیں ہو گیا، لیکن جو کفر ہمیں عالم اسلام میں ملتا ہے اور اللہ نے اس کے لیے لفظ کفر ہی استعمال کیا، یعنی جو عمل عالم اسلام میں ملتا ہے اور اللہ نے اس کے لیے کفر کا ہی لفظ استعمال کیا ہے، وہ کہاں ملتا ہے؟ جب ابلیس کا تذکرہ آتا ہے تو پروردگار عالم نے ابلیس کے لیے کیا کہا تھا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور استکبار کیا اور وہ تو کافر تھا۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں کہ بھئی ابلیس کو اللہ کہہ رہا ہے کافر تھا، ابلیس نے کبھی اللہ کا انکار نہیں کیا اور ابلیس نے کبھی شرک بھی نہیں کیا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا تھا، بلکہ وہی توحید کا دعویٰ کرتا تھا جو آج کا مسلمان کرتا ہے کہ اللہ کے آگے سر جھکائیں گے، غیر خدا کے آگے نہیں جھکائیں گے۔ وہ ابلیس نے بھی کہا تھا۔ ابلیس موحد تھا، توحید کا ماننے والا تھا، اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار تھوڑی کر رہا تھا، وہ تو غیر خدا کو کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ تو غیر خدا کو انکار کرنے سے توحید پر تو اس کے فرق نہیں پڑا، رہا تو وہ موحد ہی۔ دوسری چیز جو اسلام کی ہے کہ آمنوا باللہ و بالیوم الآخر، اللہ پر ایمان اور روز آخرت پر ایمان۔ اب جب وہ درگاہ خداوندی سے نکالا گیا تو اس نے کیا کہا کہ مجھ کو مہلت دے دے، کب تک کی؟ یوم یبعثون، جب لوگ مردوں سے قبروں سے اٹھیں گے اس وقت تک کی مجھے مہلت دے دے۔ تو اس کا مطلب وہ مردوں کے زندہ ہونے پر بھی اس کو یقین تھا اور قیامت پر بھی یقین تھا۔ تو قیامت پر وہ یقین رکھتا تھا، مردوں کے زندہ ہونے پر وہ یقین رکھتا تھا، اللہ کی وحدانیت پر وہ یقین رکھتا تھا۔ تو پھر وہ کیسا کافر ہو گیا؟ کیسے کافر ہے وہ؟ اللہ کے حکم سے انکار کیا تھا۔ ہاں، تو اللہ کے حکم سے انکار کیا اس نے کیا کہا کہ میں اللہ کو مانوں گا، اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا۔ تو اس کو اللہ نے کہا کہ یہ اس نے استکبار کیا ہے، اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، استکبار، یعنی وہ بھی کافر ہوتا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے۔ اس معنوں میں ابلیس کافر ہوا، اس معنوں میں کافر نہیں ہوا کہ اس نے اللہ کو نہیں مانا یا شرک کیا۔
یا روز آخرت کو نہیں مانا، معاد کو نہیں مانا، ایسا نہیں ہے، مانا، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا، اور اللہ نے اس چیز کو کفر قرار دیا۔ اور کون سا کفر قرار دیا؟ کفر استکبار، یہ استکبار کا کفر ہے۔ اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ کفر ابلیسی ہے۔ تو اب وہ کفر جس کی ہم بات کر رہے تھے، یعنی بتوں کو پوجنے لگنا یا اور کوئی ایسا عمل کرنا کہ جو توحید کے خلاف ہو، وہ تو مسلمانوں نے نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا کفر استکبار کیا یا نہیں کیا؟ کفر استکبار مسلمانوں نے کیا یا نہیں کیا؟ تو کفر استکبار مسلمانوں نے کیا۔ کب کیا؟ اب اس کے لیے قرآن کی آیتیں ہمارے پاس چاہیے، ہمیں قرآن چاہیے اس کے لیے۔ قرآن کہے کہ یہ کفر استکبار کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے، ہم پھر یہاں پر حوالہ دیں گے، آیت تو قرآن کی پڑھیں گے، دلیل کے لیے تو قرآن کی آیت پڑھیں گے۔ قرآن میں لفظ استکبار متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا جیسے ابلیس کے لیے ہوا، اور اسی طرح لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وہ لوگ کہ جنہوں نے استکبار کیا، یا اور اس طریقے سے استکبار کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ اور من جملہ اور آیات کے سورہ مومن کی 47ویں آیت میں بھی استکبار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ 47 ہاں۔ جب ہم اردو بولیں تو آپ لوگوں میں سے جس کو اردو آتی ہے وہ انگریزی ترجمہ کر دیا کرے، کیونکہ ہمیں یہ بات یاد ہی نہیں رہے گی کہ انگریزی بولنا ہے۔ تو وہاں پر وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے کہ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جب جہنم میں آپس میں وہ لوگ جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے، تنازعہ کریں گے، تو وہ لوگ کہ جن کو کمزور کر دیا گیا، وہ ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے استکبار کیا تھا، یعنی جو کمزور ہوئے وہ بھی جہنم میں ہوں گے، جنہوں نے استکبار کیا تھا وہ بھی جہنم میں ہوں گے۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، وہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو ہم تو تمہارا اتباع کرتے تھے، اور تمہارا اتباع کرتے کرتے ہم جہنم میں آ گئے، یعنی جن کا اتباع کرتے تھے وہ بھی جہنم میں ہوں گے، اور جو اتباع کرتے تھے وہ بھی جہنم میں ہوں گے۔ جو اتباع کرنے والے ہیں ان کو قرآن کہہ رہا ہے ضعفاء، مستضعف، کمزور، اور جن کا اتباع کیا تھا ان کو کہہ رہا ہے مستکبر، استکبار کرنے والے۔ تو کمزور لوگ استکبار کرنے والوں سے کہیں گے کہ تمہارے اتباع میں ہم جہنم میں آئے ہیں، اب کیا تم ہمارے عذاب کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہم سے لے لو گے، یا حصہ بٹا لو گے، کچھ حصہ ہمارا عذاب کا کم کر دو گے، تم قبول کر لو گے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ وقت ہوگا جب قیامت ہو چکی ہے کہ جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو کچھ کمزور ہوں گے اور کچھ استکبار کرنے والے ہوں گے۔ جو کمزور ہوں گے وہ استکبار کرنے والوں سے یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم تو تمہارے اتباع کرنے میں آگے جائیں، اب تم ہمارے آگ میں سے کچھ حصہ لے لو۔
خیر اب آگے آیت ہے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں لیں گے وغیرہ وغیرہ، اس کو چھوڑ دیں۔ اب ایک ہمارے پاس حوالہ ہے تفسیر صافی کا۔ تفسیر صافی میں مفسر نے ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے، مصباح المتہجد۔ مصباح المتہجد، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ روز غدیر جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کر چکے اور لوگوں سے یہ کہہ چکے کہ تم سب علی کی بیعت کرو، اور لوگوں سے بیعت کروانے کے بعد آپ نے امیر المومنین سے فرمایا کہ علی تم بھی ممبر پر جاؤ اور لوگوں سے گفتگو کرو، لوگوں سے تقریر کرو تم بھی۔ تو آپ ممبر پر گئے، ممبر پر جا کے آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے یہ سورہ مومن کی آیت پڑھی جو ابھی ہم نے آپ کو لکھوائی، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ استکبار کیا چیز ہوتی ہے؟ استکبار کیا ہوتا ہے، کیا تم لوگ جانتے ہو؟ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ استکبار یہ ہے کہ جس کی اطاعت کا حکم دیا جائے اس کی اطاعت سے منہ موڑ لینا، اور جس کے اتباع کے اوپر مامور کیے جاؤ اس کے مقابلے میں بڑائی چاہنا۔ اگر اللہ نے تم کو اس بات پر مامور کیا ہے کہ تم فلاں کا اتباع کرو تو تم اس کا اتباع کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھو، تو یہ ہے استکبار۔ اب یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں، ہر شخص اس کو قبول کرے یا نہ کرے، کہ عالم اسلام میں یہ استکبار ہوا ہے۔ اچھا اب سوال یہ کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں صاحب یہ تو ہوا ہی نہیں، کسی نے بڑائی نہیں چاہی، کسی نے ایسا نہیں کیا، کسی نے رسول کی مخالفت نہیں کی، جس طرح ابلیس نے اللہ کی اس بات پر مخالفت کی تھی کہ یہ تو نے کیا کیا، یہ تو مٹی سے بنا تھا، تو نے اس کو کیسے خلیفہ بنا دیا، یہ تو ابھی دنیا میں آیا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ یا ابلیس نے کہا، ابلیس نے اللہ کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کی تھی، ملائکہ نے اپنا استحقاق اپنی بڑائی سے نہیں ظاہر کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، اور آدم نے کبھی کچھ بھی نہیں کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ کوئی تسبیح پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو انہوں نے کیونکہ اللہ کی عبادت میں عظمت کو تلاش کیا تھا تو اللہ نے ان کو سمجھا دیا، اور ابلیس نے اپنے وجود میں عظمت تلاش کی تھی، میں آگ سے بنا ہوں۔ تو ابلیس کو ویسا جواب دیا۔ تو بہرحال ابلیس نے جو کام کیا تھا یعنی استکبار کیا تھا وہ تو قوم نے نہیں کیا، تو اب اس کے لیے پھر ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا کہ کیا یا نہیں کیا۔ اب آپ نکال لیں سورہ انفال آیت 32۔ اب قرآن بتا رہا ہے کہ کیا ہوا، وَقَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کیا ہوا کہ وہ لوگ کہنے لگے، وَقَالُوا، کس سے کہنے لگے؟ اللہ سے کہنے لگے کہ یا اللہ
اگر یہ جو کچھ ہوا ہے یہ حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب نازل کر. یعنی ان کو یہ یقین تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا ہے، یہ رسول نے اپنی طرف سے کیا ہے، تو ہم تو مانیں گے نہیں. اور اب وہ لوگ کہ جو ماننے پر تیار ہیں ان کو بھی شک میں مبتلا کریں گے یہ کہہ کے کہ یا اللہ ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب نازل کر، اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو جب عذاب نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہیں، یہ تو غلط تھا، ہوتا تو پھر اللہ عذاب نازل کر دیتا. تو اب یہ کہنے والے کون ہیں کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمارے اوپر تو عذاب نازل کر دے؟ یہ کفار قریش کہیں گے. تو اب ہم نے جو بات کہی کہ استکبار یہ تھا کہ جس کی اطاعت پر مامور کیا جائے اور جس کا اتباع کرنے کو کہا جائے اس کا اتباع کرنے کے بجائے بڑائی چاہنا اور اس کی اطاعت سے انکار کر دینا، اور انکار بھی اس طریقے سے کرنا کہ اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے، کیونکہ ہم تو ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو نہیں مانیں گے. اب ہم نہیں مانیں گے لہٰذا تو ہمارے اوپر عذاب نازل کرتا ہے تو کر دے، ہم تو نہیں مانتے. اب اگر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو قرآن میں آئی ہے، صورتحال نہیں پیدا ہوتی تو قرآن میں کیوں آتی؟ تو اب کچھ ہوں گے ایسے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کون تھے یا سب تھے، کچھ ہوں گے جن کا قول قرآن نے نقل کیا ہے. اب اس کے بعد جو آیت ہے یعنی 32 کے بعد 33، 32 کے بعد 33، وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اے رسول ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے، ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں. یعنی تمہارا لحاظ کر رہے ہیں، کام تو انہوں نے وہی کیا ہے کہ عذاب آنا چاہیے، لیکن کیونکہ آپ ان کے درمیان میں ہیں لہٰذا ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے. اور اس کے بعد کہا کہ ہم ان کو معذب نہیں کریں گے، ان کو عذاب سے اذیت نہیں دیں گے اگر یہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی کام ایسا کر گئے ہیں کہ جس پر عذاب ہونا چاہیے لیکن اللہ نے مہلت دے دی، کہا نہیں ابھی ہم عذاب نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے یہ استغفار کر لیں. تو اس حالت میں تو ہم عذاب نہیں کریں گے کہ یہ استغفار کریں، یہ توبہ کریں. اور پیغمبر اسلام جیسا رحمت للعالمین جب موجود ہو تو اللہ عذاب نازل نہیں کرتا. اجتماعی عذاب انفرادی ہو سکتا ہے، اجتماعی عذاب نہیں آتا. اچھا، تو اجتماعی عذاب اللہ نہیں نازل کرتا پیغمبر کے ہوتے ہوئے، لیکن اگر امت استکبار پر باقی رہے یا امت کے کچھ افراد استکبار پر باقی رہیں تو وہ تو لائق عذاب ہو جائیں گے بعد رسول. مگر اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جن کو میں رسول کا نائب اور رسول کا وصی قرار دوں، جن کو میں نفس رسول قرار دوں، ان کا وجود میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے رسول خود موجود ہے. لہٰذا جب تک تا قیام قیامت کوئی ایسا نفس رسول موجود ہے جس کی موجودگی محمد کی موجودگی ہے، جب تک اللہ مہلت دے گا، عذاب نہیں دے گا. تو کیا ہوا کہ بعد رسول امت کے ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے استکبار کیا، وہ جو بھی ہوں اس سے بحث نہیں ہے، ان کے لیے زمانہ مہلت شروع ہو گیا. اب وہ مہلت کی حالت میں ہیں کہ اللہ نے ان کو مہلت دی ہے، یا تو وہ توبہ کریں اپنے عمل سے تو اللہ عذاب نہیں کرے گا، اور اگر توبہ نہ کریں
تو پھر عذاب ان کے اوپر ہونا چاہیے ہے، لیکن نفس رسول کی موجودگی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں تک یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے کہ اب صورتحال جب یہ ہو گئی تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کربلا کے زمانے میں تو یہ صحابہ تھے یا تابعین تھے، تو صحابہ اور تابعین ایسی غلطی کیسے کر سکتے تھے کہ فاسق و فاجر کو، غیر مستحق کو، غاصب کو خلیفہ مان لیں، کہ وہ تو صحابہ و تابعین تھے. مگر اب پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ تابعین تو بات کی بات ہے، یہ سب لوگ کون ہیں جو رسول کے زمانے میں ہیں؟ یہ کون ہے بھائی؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے ان کے ماتھے پر کہ یہ منافق ہیں؟ عام مسلمانوں کی نظر میں کون ہے؟ ہو سکتا ہے منافق ہی ہوں گے، یقیناً منافق ہوں گے، یہ مومن نہیں ہوں گے. اہل رسالت کے مومن جو صحابہ کرام باعزت لوگ ہیں وہ نہیں ہوں گے. لیکن عام لوگ، عام مسلمان انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ عام مسلمان تو کسی کو منافق نہیں سمجھتے نا. عام مسلمان تو سب کو رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھتے ہیں. تو وہ جن کو عام مسلمان رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھتے ہیں ان میں یہ بھی ہیں، ان میں ہیں. کون ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہیں ان میں جو مومن عہد رسالت سمجھے جاتے ہیں، مومنین عہد رسالت سمجھے جاتے ہیں، رسول کے ساتھی سمجھے جاتے ہیں. قرآن خالی ذکر کر رہا ہے، نام تو نہیں لے رہا ہے، لہذا نام ہمیں بھی نہیں لینا ہے، ہمیں نہیں معلوم. لیکن کچھ ہیں یا بہت سے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ کہ 2 4 5 آدمی ہوں لاکھوں میں تو قابل ذکر نہیں ہوتے. ذکر جب ہی کیا جاتا ہے کہ جب وہ ایک افرادی طاقت رکھتے ہوں اور ان کے عمل کا کوئی اثر معاشرہ اسلامی پر ہو سکتا ہو. اگر معاشرہ اسلامی پر ان کے عمل کا کوئی اثر ہی نہ ہو، 2 4 5 ہوں گنتی کے اکا دکا، تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سارے مسلمانوں کو اس کے بارے میں قرآن میں لکھ کے بتایا جائے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ تو ہمارے سامنے آ گئے، کوئی بھی ہوں، کہ جو کفر استکبار کر چکے. لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ اکثریت میں ہیں یا اقلیت میں ہیں؟ یہ اکثریت میں ہیں یا اقلیت میں ہیں، اس کا پتہ ہمیں کیسے چلے؟ اس کے لیے پھر ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اور قرآن میں مختلف مواقع کہ جہاں پر ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہ جو عہد رسالت میں مسلمان ہو چکے، کلمہ پڑھ چکے، اب ان کی مدح سرائی ہو یا کوئی اور چیز ہو، سب ہمیں قرآن سے ہی نکالنا پڑے گی. تو اب قرآن میں ہم مختلف مواقع دیکھیں گے کہ جہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہو. ایسے مواقع ہیں جہاں پر عہد رسالت کے مسلمانوں کی تعریف بھی کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوں گے، ہر طرح کے لوگ رسول کے ساتھ تھے. اب ایک موقع ایسا کہ جس میں مسلمانوں کے اس عہد کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہو، ہمیں ملتا ہے اسی سورہ آل عمران میں جہاں جنگ احد کی گفتگو کی گئی ہے، وہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. اسی طرح ایک موقع مسلمانوں کی تعریف کا اور بعض باتوں کا
ملتا ہے سورہ انفال میں جہاں جنگ بدر کا ذکر آتا ہے، اسی طرح سورہ فتح میں جہاں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے، اسی طرح سورہ توبہ میں جہاں جنگ حنین کا ذکر ہے، اسی طرح اور بعض مواقع ہیں کہ جس میں مسلمانوں کی اس وقت کے لوگوں کی حالت، ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی خوبیاں، ان کی خرابیاں، سب چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئیں۔ ہم یہ کریں گے کہ سورہ آل عمران والے جو مواقع ہیں ان کو آخر میں رکھیں گے، کیونکہ اسی کا تسلسل کربلا سے ملتا ہے۔ اور ابتدا میں جو آج کی آپ کی کلاس ہے، اگر اس میں وقت بچا ہمارے پاس، تو اس میں ہم ایک آپ کو موقع دکھائیں گے صلح حدیبیہ کا، اور ایک موقع جنگ احزاب کا۔ اچھا، صلح حدیبیہ کے بارے میں اب پھر ہمیں بتانا پڑے گا، کیونکہ مسئلہ یہ کہ بچیاں ہمارے سامنے بیٹھی ہیں، انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی، انہیں کیا معلوم صلح حدیبیہ کیا چیز ہے۔ جب رسول اللہ مکے آ گئے، مدینے آ گئے مکے سے، تو ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ تو مکے میں رہ گیا۔ اب آپ کے لیے کئی سال ایسے گزر گئے کہ جب آپ خانہ کعبہ نہیں جا سکتے، حج نہیں کر سکتے، کعبے کی زیارت نہیں کر سکتے، وہاں سب کفار بیٹھے ہیں، وہ نہیں آنے دیتے، دشمن ہیں، اب وہ آنے نہیں دے رہے ہیں۔ ایک عرصہ گزر گیا ہے، ظاہر ہے کہ رسول اس گھرانے کے پروردہ تھے کہ جو خانہ کعبہ کا مجاور تھا، جس کے جد نے خانہ کعبہ بنایا تھا، جناب ابراہیم و جناب اسماعیل نے، انہی کی اولاد پیغمبر اسلام ہیں۔ آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے چچا خانہ کعبہ کے متولی تھے، آپ کے دادا خانہ کعبہ کے بارے میں سے وہ نسبت رکھنے والے تھے کہ انہی کی دعا سے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے ابابیر کا لشکر آیا تھا۔ تو بہرحال آپ کی جو وابستگی کعبے سے تھی وہ تو اپنی جگہ ہے، تو یقیناً آپ کو پریشانی ہوتی ہوگی کہ اتنا عرصہ گزر گیا، پھر وہی وطن تھا، وہیں پیدا ہوئے تھے، وہیں زندگی گزاری تھی۔ مکے سے مدینے تو 53 سال کی عمر میں آئے ہیں، بچپن اور لڑکپن، جوانی، وہ تو سب مکے میں ہی گزاری، تو انسان کو محبت ہوتی ہے، اور پھر خانہ کعبہ کی جو لگن تھی وہ تو اپنی جگہ تھی۔ تو اب آپ کو خانہ کعبہ یقیناً یاد آتا ہوگا۔ تاریخ پر آ جائیں، اب قرآن پر بعد میں آئیں گے۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا کہ ہم کعبے میں پہنچ گئے ہیں، حج کر رہے ہیں یا طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے مسلمانوں سے، اصحاب سے جو آپ کے گرد تھے، ذکر کیا۔ اب جب آپ نے ذکر کیا تو کیا ہوا؟ تاریخ میں تو ہے، لیکن تاریخ ہمیں پڑھنا نہیں ہے، ہمیں پڑھنا ہے قرآن۔ اب قرآن میں سورہ فتح، سورہ فتح وہ سورہ ہے کہ جس میں صلح حدیبیہ کی ساری داستان جو ہے وہ آ گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام جب مدینے میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کے گرد مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، کوئی 10 20 25 50 مسلمان تو نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو تعداد مسلمانوں کی بتائی جاتی ہے وہ کم سے کم 1.25 لاکھ بتائی جاتی ہے، اور سب نہیں گئے تھے، بہت سے مدینے میں رہ بھی گئے تھے، اور 1.25 لاکھ بھی بتائی جاتی ہے، 1.5 لاکھ بھی بتائی جاتی ہے۔ تو بہرحال کم سے کم بھی لے لیں تو 1.25 لاکھ ہوئی، اور وہ تو بات کی بات ہے، فتح مکہ کی بات کی بات ہے۔ اب آپ اس کو آدھا کر لیں، چوتھائی کر لیں، تو 25 30 50 ہزار تو مسلمان صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوں گے۔ اب جب رسول نے کہا کہ ایسا میں نے خواب دیکھا ہے اور میں جا رہا ہوں حج کرنے، تم لوگ بھی میرے ساتھ چلو۔
اب جب رسول نے یہ کہا کہ میں حج کرنے چل رہا ہوں تو ان لوگوں میں اکثریت ان کی تھی کہ جن کو یہ خیال ہوا کہ وہاں بیٹھے ہیں کفار قریش جو مسلمانوں کے جانی دشمن ہیں، جو مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں، جو بار بار حملے کر رہے ہیں، بدر میں احد میں ناکام ہو کے جا چکے ہیں، اب وہ بھلا ان مسلمانوں کو کہ جو ہتھیار لے کے بھی نہیں آئے ہیں، بھئی جب احرام باندھ کے آدمی جائے گا تو ہتھیار تو نہیں لے گا، ہتھیار بھی نہیں لیے ہوئے ہیں، احرام باندھ کے آئے ہیں، تو وہ کیا ان کو زندہ چھوڑیں گے؟ تو یہ کیسا فیصلہ کیا رسول نے؟ تو اب ان کے جذبات کیا تھے، ان کے احساسات کیا تھے، انہوں نے کیا کیا؟ یہ سورہ فتح کی آیت 10 11 12 10 11 12 اب ہم آہستہ آہستہ آیتیں پڑھتے ہیں اور بعد میں ترجمہ کریں گے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ لوگ جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں یہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں نے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی رسول کا ہاتھ جو ہے وہ گویا اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نکس فإنما ينکس علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجراً عظیما۔ اب یہ لوگ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں یہ گویا اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اور اگر کسی نے اس بیعت کو توڑا تو یہ خود اس کے نفس کے لیے ہے، یعنی اس سے اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بیعت تو اللہ کی کر رہے ہیں نا، یہ انہی کو نقصان پہنچے گا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا اس کے لیے بہت عظیم اجر ہے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، کچھ لوگ ہوں گے جو تم سے کہیں گے، ان عربوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو آپ سے یہ کہیں گے شغلتنا اموالنا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہمارے اموال نے اور ہمارے اہل خانہ نے ہم کو مصروف کر دیا تھا، لہٰذا آپ ہمیں معاف کر دیں۔ کچھ لوگ آ کے رسول سے یہ کہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، کہ یا رسول اللہ ہم مصروف ہو گئے تھے اپنے اہل و عیال میں، اپنے مال میں، تو آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو دیکھیں رسول کا کیا کام ہے، ظاہر ہے رسول کو معاف کر دینا چاہیے، امت کو بھی معاف کر دینا چاہیے، ان کی غلطی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی ان سے غلطی کیا ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ معاذ اللہ یہ بہت ہی بے عقلی کا فیصلہ کر رہے ہیں، اب یہ واپس نہیں آئیں گے وہاں سے، یہ مار ڈالے جائیں گے۔ تو ہم ایسے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم ان کے ساتھ چلے جائیں، ہم نہیں جاتے، جو جا رہا ہے جائے۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ انما کہ نہیں آگے سیقول لک مخلفون، وہ لوگ کہ جو پیچھے رہ گئے تھے، جو نہیں آئے تمہارے ساتھ، وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم مصروف ہو گئے تھے لہٰذا ہمیں معاف کر دیں۔ مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عام آدمی تو یہی کہے گا کہ بھئی ٹھیک ہے معاف کر دو۔ اللہ ایک عجیب بات کہہ رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں ان کے دل میں تھوڑی ہے، دل میں نہیں ہے، دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اب یہ دل کیا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اگر اللہ یہ نہ کہتا کہ جو ان کی زبانوں پر ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہے تو ہمیں تو کبھی نہیں پتہ چلتا، ہم تو وہی سمجھتے جو وہ کہہ رہے تھے۔
ہمیں کیا معلوم دل میں کسی کے کیا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کے دل میں ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو یہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ اب دل میں کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ان کے دل میں کیا ہے۔ اب اللہ اگلی آیتوں میں کیا کہہ رہا ہے، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ إِرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ یہ تو سب اللہ کی طرف ہے، اللہ جا کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کب تم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا تمہیں نفع پہنچانا چاہتا ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا کہا، بل ظننتم، بلکہ انہوں نے گمان کیا، تم کیا گمان کیا، ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، انہوں نے یہ گمان کیا کہ رسول اور ان کے ساتھ جانے والے جو مومنین ہیں وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، اپنے گھر والوں کی طرف کبھی پلٹ کے نہیں آئیں گے، یہ ان کے دل میں تھا۔ اور اس کے بعد پھر پروردگار کہتا ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ ان کے دل میں زینت پکڑ گئی، زین ذالک فی قلوبکم وظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا، یہ جو انہوں نے گمان کیا تھا یہ بہت برا گمان تھا، اور اللہ جو ہے یعنی اللہ تو جانتے ہیں انہوں نے جو گمان کیا یہ برا کیا، اور تم لوگ جو ہو وہ بری قوم ہو۔ کون بری قوم ہے؟ جنہوں نے ایسا گمان کیا۔ تو کیا ہوا کہ رسول کے ساتھ گئے نہیں، بہت کم لوگ گئے، اور جو گئے تھے انہوں نے کیا کیا وہ پھر ابھی اب آپ کا وقت ہو گیا، 6 بج گئے، اگلی کلاس میں ہم اس کو پڑھیں گے کہ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا، اور پھر صلح حدیبیہ میں جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ رکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم آئیں گے جنگ خندق میں۔ جنگ خندق میں کیا ہوا اور جنگ خندق کا حال قرآن کس طرح بیان کر رہا ہے۔ جنگ خندق کا حال جب قرآن میں اللہ بیان کر دے گا تو پھر یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ مسلمانوں میں کتنے گروہ تھے اس وقت کہ جب فتح مکہ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں فتح مکہ سے پہلے کی۔ اب جب فتح مکہ ہو جائے گی تو پھر صورتحال تبدیل ہو جائے گی، ابھی اس کی طرف بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کسی بچی نے دیا ہے کہ میری بیمار والدہ سیدہ خاتون رضوی کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کی درخواست ہے، پروردگار ان خاتون کو صحت کاملہ اور عاجلہ جلد از جلد بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام عطا کرے، اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھ دیجیے۔